السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ٹی اے لسنرز کا یہ کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا آغاز جو ہے وہ فی الحال تجسس سے بھرپور ہے۔ ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ کہانی کیا ہے، لیکن سسپینس موجود ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ناول کا نام ہے کنارے خواب جو، مصنفہ ہیں فرح بخاری، قسط نمبر 2۔ پچھلے روز کام کی تلاش میں مال روڈ پنڈی پوائنٹ سے کشمیر پوائنٹ کے بیچ اس نے خوب خاک چھانی تھی، لیکن دماغ پر کام تلاش کر لینے کا اتنا دباؤ تھا کہ کھل کر مری کو محسوس ہی نہیں کر پایا تھا۔ آج مشتاق خان کی تلاش میں نکلتے ذہن بہت حد تک ریلیکس تھا۔ کینٹ مارکیٹ سے گزرتے ذہن کے پردے پر گزشتہ برس کا ٹور نمایاں ہوا۔ تب کی بے فکری یاد کر کے سوار کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یونیورسٹی سے فراغت کے بعد دوستوں کی سنگت میں یہاں آنا بڑا ہی یادگار تجربہ رہا تھا۔ سوار کی آنکھوں کے سامنے اس وقت ایک دکان تھی، بالکل سامنے کی دیوار پر، جہاں 4 سوتی میں کڑھائی کیے ہرن کی فریم شدہ تصویر آویزاں تھی۔ پچھلے سال عین اسی جگہ ایک گٹار لٹکا تھا، جسے دیکھتے ہی انگلش موویز کا کوئی کاؤ بوائے یاد آنے لگتا ہے۔ سوار کا اسے خریدنے کا کچھ ایسا من بےتاب ہوا کہ اس نے تہیہ کر لیا، دوستوں سے رقم ادھار لینی پڑ جائے یہ گٹار تو وہ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ خوش قسمتی سے قیمت اس کی رینج میں نکلی اور اب وہ گٹار اس کے روم کی داہنی دیوار کی رونق تھا، اور اس کا روم، وہ خیالوں میں جانے کہاں تک جانے والا تھا کہ دکان کے مالک نے آواز دے کر اسے حال میں حاضر کیا۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھتے سیڑھیاں چڑھ کر مال روڈ پر آ گیا۔ چرچ کے سامنے والے حصے میں اسے مشتاق خان کی سویٹس شاپ ڈھونڈنے میں زیادہ دقت نہیں ہوئی، اور اس وقت وہ مشتاق خان کے مقابل موجود تھا۔ سوری یار، تمہیں یہاں تک آنے کی زحمت دی۔ مشتاق خان نے بے تکلفی سے سوار کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اصل میں تمہیں جانا کہیں اور ہے، لیکن اپنا نظر حسین چاہتا تھا کہ پہلے ہم دونوں آپس میں مل لیں۔ بڑی تعریف کر رہا تھا تمہاری۔ آؤ بیٹھو۔ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے اندر آ گئے۔ سوار کی خاک سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے جانا کہاں ہے اور وہ یہاں کیوں آ گیا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، ہوٹل میں مینیجری کرتا ہے۔ 2 روز پہلے اس نے فون کر کے کام ذمہ لگایا۔ ریسیپشن پر کام کرنے والے 2 لڑکوں میں سے ایک لڑکا اپنی شادی کی وجہ سے چھٹی لے کر کشمیر گیا ہے۔ کسی بھروسے مند آدمی کی 1 مہینے کے لیے ضرورت ہے۔ تم کر لو گے یہ ریسیپشن وغیرہ کا کام؟ جی جی بالکل، سوار نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ مٹھائیاں بنانے سے نجات مل رہی تھی، پھر وہ تو روم سروس کی جاب کے لیے پچھلا پورا دن خوار ہوتا رہا تھا، اور یہاں ریسیپشنسٹ کی جاب مل رہی تھی۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے۔ ہاں ہاں کہو۔ مشتاق خان اسے بغور سن رہا تھا۔ اگر آپ ان سے 1 ہفتے بھر کے ایڈوانس کی بات بھی کر لیں، دراصل میری جیب بالکل خالی ہے۔ سوار نظر چرا گیا۔ ایڈوانس کی بات؟ مشتاق خان کسی سوچ میں پڑ گیا۔ یار بہتر ہے ابھی یہ بات نہ کریں، تم ایسا کرو۔ انہوں نے سائڈ جیب سے بٹوا نکالا اور 1000 روپے کا ایک نوٹ سوار کی طرف بڑھا دیا۔ فی الحال اسے اپنے پاس رکھو، تنخواہ ملنے پر لوٹا دینا، بلکہ یہ ختم ہو جائیں تو اور لے لینا۔ ویسے بے فکر ہو جاؤ، وہاں تمہارے خرچے بہت کم ہو جائیں گے۔ رہائش تو مجھے پتہ ہے فری ہے، کھانے وغیرہ کا معلوم کر لینا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوار کا کندھا تھپکا، جو حیرت سے اس مہربان اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ میاں نظر جتنے خود اچھے تھے، ان کے دوست بھی اتنے ہی ہمدرد اور اچھے تھے۔ اوئے راشد، یار باؤ کے لیے مٹھائی لے آؤ۔ نہیں نہیں مشتاق بھائی، وہ اتنی نوازش پر بوکھلا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے بھائی منہ تو میٹھا کرو، عارضی صحیح نوکری تو لگی ہے نا۔ وہ خوش اخلاقی سے ہنسے۔ سوار نے مسکراتے ہوئے برفی کا ایک پیس اٹھا لیا۔ اب یہاں سے تم پہلے تو آرام سے جی پی او چوک تک چلے جاؤ۔ انہوں نے اب سمجھانا شروع کیا۔ دونوں ہی دکان سے باہر نکل آئے تھے۔ بس بائیں طرف بینک کے ساتھ ایک راستہ جاتا ہے، 2-3 موڑ کاٹنے پر خود ہی دیکھ لو گے، ہوٹل ازمیر کا بورڈ، یہ کارڈ بھی رکھ لو۔ پیچھے میرے دوست کا نام اور نمبر لکھا ہے، صرف اسی سے بات کرنا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بہت شکریہ مشتاق بھائی، میں واقعی بہت مشکل میں تھا۔ سوار کو شکریہ کے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ اوئے بس کرو یار، وہ ہنستے ہوئے اس سے بغل گیر ہوئے۔ تقدیر بناتی ہے سب کے کام، لوگ تو محض وسیلہ ہوتے ہیں۔ جاؤ، اللہ کامیاب کرے۔ آمین۔ وہ اجازت لے کر دکان کی سیڑھیاں اتر آیا۔ چمکیلی دھوپ نے اپنے چاندی جیسے پر ہر سمت پھیلائے، مری کے اونچے نیچے دھلے دھلائے راستوں پر مزید نکھار آ گیا۔ سماما کی گاڑی دن 10 بجے کے قریب مری میں داخل ہوئی تو استقبال دھوپ سے ہوا۔ ایکسپریس وے سے براستہ کشمیر پوائنٹ وہ لوگ جی پی او چوک پہنچے، جہاں رش کی وجہ سے کچھ دیر انہیں رکنا پڑا۔ ڈرائیونگ وہ خود کر رہی تھی۔ جھلایا ہوا ٹریفک وارڈن فی الحال کشمیر پوائنٹ والوں کا راستہ کھولنے کے موڈ میں نہیں تھا۔
فرنٹ سیٹ پہ اس کے ساتھ بیٹھا عدل بری طرح جھوم رہا تھا۔ پیچھے امی کی گود میں بیٹھے سمر نے جوس کی رٹ لگا دی تو ٹانگیں سیدھی کرنے کے خیال سے وہ خود ہی نیچے اتر آئی۔ ایک ایپل جوس؟ اس نے پیٹھ کیے جوسر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے لڑکے کو مخاطب کیا، لیکن وہ جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اے بھیا، ایک گلاس فریش ایپل جوس چاہیے۔ اس نے پاؤچ کو ہلکے سے لڑکے کے کندھے پر ٹچ کیا۔ وائٹ شرٹ والا وہ لڑکا مڑا تو آنکھوں میں تعجب لیے کھڑی کمان سی بھویں سخت خفگی کا تاثر لیے ہوئے تھیں۔ ثمامہ نروس ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ جوس؟ اس بار اس کا لہجہ انتہائی مدھم تھا۔ تبھی جوسر کے پیچھے سے ایک لڑکا رومال سے ہاتھ صاف کرتے نمودار ہوا۔ جی بی بی۔ اوہ، وہ سخت شرمندہ سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ جوس، ایپل کا 1 گلاس، گڑبڑا کر آرڈر دیتے ایک چور نگاہ اس وائٹ شرٹ والے کی طرف ڈالی جو اب قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ جی اور آپ؟ دکاندار تیزی سے ہاتھ چلاتے اب وائٹ شرٹ والے سے مخاطب تھا۔ بھائی، یہ ازمیر ہوٹل کہاں پڑتا ہے؟ یہ جو سامنے راستہ جا رہا ہے اسی پر جاتے جائیں، آبادی کے بعد کچھ موڑ کاٹ کر۔ دکاندار نے سڑک کے مخالف سمت میں سامنے جاتے راستے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جی شکریہ۔ وہ بنا ثمامہ کو خاطر میں لائے سنجیدہ سا ایک طرف کو بڑھ گیا اور وہ شرمندہ سی دور تک اسے جاتے دیکھتی رہی۔ بے حد حسین اور نفیس سا وہ داڑھی والا تو خود ایک سیاح تھا۔ بلا وجہ وہ اسے جوس والا، لاہول والا لب چباتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا سوچتا ہوگا بیچارہ؟ کیسا تو ہینڈسم اور ماڈرن دکھائی دے رہا تھا، میں بھی نہ عقل سے پیدل ہوں بالکل۔ لیکن وہ جوسر پر جو ہاتھ رکھے کھڑا تھا، حلیے کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ یہ لے میڈم۔ لڑکے نے جوس آگے بڑھایا اور ثمامہ اپنی لا یعنی بے تکی سوچوں سے باہر آئی۔ بندہ بھی کبھی کبھی کیسی غیر ضروری باتوں پر دھیان دیتا ہے۔ وہ خود کو سرزنش کرتے ہنس کر واپس مڑی۔ مال روڈ کا راستہ بھی کھل چکا تھا۔ الیکسی پنڈی پوائنٹ کے راستے میں تھی، وہاں تک پہنچنے میں 15 منٹ مزید لگے۔ خالد رضا گھر کھول کر ایک کک وہاں چھوڑ گیا تھا۔ واؤ مما، یہ ہمارا گھر ہے۔ سمر گھوم کر ایک ایک چیز کو دیکھتا بڑی گلاس ونڈو کی طرف بھاگا۔ آہستہ یار، عادل نے بیچ راستے میں اسے پکڑا۔ اس کا بہت خیال رکھنا پڑے گا آپی۔ وہ بازو سے پکڑ کر اسے بہن کے پاس لایا۔ ثمامہ اب تھک کر صوفے میں دھنس چکی تھی۔ ارے کیوں فکر کرتے ہو؟ ثمامہ کی جگہ اسے امی نے جواب دیا۔ اب سیانہ ہے ماشاءاللہ، اور پہلے دن تو ہم بھی بچوں والا جوش محسوس کر رہے ہیں، اس کا کیا قصور؟ کھانا بنواؤ آپی، بہت بھوک لگی ہے۔ عادل انگڑائیاں لیتا اب ایک ایک کمرے میں بھی جھانک رہا تھا۔ میں تو پہلے چائے پیوں گی، سر میں درد ہو رہا ہے۔ جی امی، چائے بنانے کا کہہ دیا ہے اور کھانا بھی تیار ہے۔ میں ذرا خالد صاحب سے کام والی کا پوچھ لوں۔ فون پر کہہ رہے تھے پہلے سے موجود ہوگی، ذرا پتہ کر لو۔ وہ نمبر ملاتی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کے ملگجے سائے در و دیوار پر پھیلنے لگے تھے۔ چنار کے درختوں پر گھونسلوں کو لوٹ آنے والے پرندوں کی چہکاریں بڑھی تو کنان نے مسکرا کر کچن کی کھڑکی کھول دی۔ کیسا منضبط نظام ہے قدرت کا! سورج ڈھلتے ہی ہر چیز اپنے ٹھکانے کو لوٹنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک انسان پر ہی کیا موقوف، ہر ذی روح اس معمول کا پابند نظر آتا ہے، بلکہ انسان تو خصوصاً اس لگے بندھے نظام میں بے قاعدگی کا باعث ہے۔ روایت شکن، باغی اور خیر۔ کنان نے سر جھٹکا۔ گھر کی محفوظ پناہ گاہ میں واپس آنا بھی کتنا خوبصورت احساس ہے۔ اس نے وال کلاک کی طرف ایک نظر دیکھا، ابو کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ اس نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، اماں نے قیمہ دال بنائی تھی۔ بھوک کچھ اور بڑھ گئی۔ فریج سے آٹا نکال کر دوپٹے کی گرہ لگائی۔ بھلے سے اماں کو ابو نے گھر کے سبھی کاموں کے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن کنان نہ تو سست تھی اور نہ ہی بے حس۔ گھر کی صفائی، کوکنگ، کپڑے دھونا، غرض ہر کام میں وہ ان کی پوری مدد کیا کرتی۔ اماں سالن بنا کر فارغ ہوتی تو وہ انہیں ٹی وی لگا دیتی۔ اماں رات 8 بجے والے ڈراموں کی بہت شوقین تھی۔ کنان بھی اپنی کتابیں لے کر وہیں آ بیٹھتی۔ رفیق احمد ہوٹل سے واپس لوٹے تو وہ دونوں کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر ڈرامہ ہی دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ رفیق احمد نے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ روزانہ ہی کنان سے ایسے ملتے جیسے کہیں دور سے آئے ہوں۔ بالکل ٹھیک ابو جی، کھانا لاؤں؟ نہیں بیٹا، کھانا کھا چکا ہوں۔ آج جاوید صاحب کے کچھ مہمان آئے تھے، مجھے بھی انہوں نے ڈنر میں شامل کر لیا، بس قہوہ بنا دینا۔ لیکن ابھی نہیں، بلکہ ایسا کرو، انہوں نے سائڈ جیب سے موبائل فون نکالا، تمہاری پھپھو کی طبیعت کچھ خراب تھی، تم بھی خیریت دریافت کر لو۔ کیا ہوا پھپھو کو؟ موبائل لیتے وہ پریشان سے انہیں دیکھنے لگی۔ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، بلڈ پریشر ذرا زیادہ ہائی تھا، امید ہے اب تک طبیعت سنبھل چکی ہوگی۔ انہوں نے آنکھوں سے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ کال مل چکی تھی۔ وہ ہیلو کرتے ذرا دور چلی گئی۔ بی بی تو ہمارے ہاں آنے والی تھی نا؟ اماں نے تفکر سے رفیق احمد کو دیکھا۔ جی بوا، پروگرام تو ابھی بھی ہے، شاید ہفتہ بھر لیٹ ہو جائے، لیکن آئیں گی ضرور۔ کنان سے ملے بنا کہاں رہتی ہیں زیادہ دن؟ وہ اب مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔
خیال بھی تو ماں کی طرح کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں بٹیا سے۔ اماں محبت سے چور لہجے میں بولتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئیں اور رفیق احمد یہاں سے وہاں واک کر کے پھوپھو سے بات کرتی کنان کو دیکھنے لگے۔ 3 منزلہ اس نئے ہوٹل کی بلڈنگ سماما کی توقع سے کہیں بڑھ کر شاندار تھی۔ لوکیشن کے حساب سے اگرچہ انیکسی دور تھی، لیکن بہرحال مری جیسے ہل اسٹیشن پر دور نزدیک کے یہ فاصلے بے معنی تھے۔ انیکسی سے ہوٹل تک روزانہ جاگنگ کرتے ہوئے چلے آنا بھی کچھ کم صحت بخش نہیں تھا۔ بیوٹیفل، اس نے سر اٹھا کر ہوٹل کی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھتے دبا دبا جوش سماما کی میٹھی مسکان سے ظاہر ہوا۔ خالد رضا نے کہا کہ آج وہ تھکی ہوئی ہے، آرام کر کے اگلی صبح ہوٹل دیکھنے آئے، لیکن سماما سے رات بھر کا انتظار بہت کٹھن تھا۔ وہ دوپہر کو 3 گھنٹے کی نیند لے کر شام کو خوب فریش محسوس کرتے گاڑی نکال کر ہوٹل کی عمارت دیکھنے آ گئی۔ ہوٹل کا ماڈل اگر ایک خواب تھا تو سامنے کھڑی یہ حسین بلڈنگ بہت حسین تعبیر تھی جو اس وقت سماما کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی۔ اس سے پہلے جب وہ کنسٹرکشن کا جائزہ لینے خود 3-4 مرتبہ مری آئی تھی تب ظاہر ہے بلڈنگ نامکمل تھی۔ ایسی پرفیکٹ شکل میں دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ نیون سائن ابھی نہیں لگا خالد صاحب؟ نام تو ڈن ہو چکا تھا، وہ کچھ خیال آنے پر مڑی۔ جی جی میڈم، خالد رضا مؤدب سا آگے بڑھا۔ دراصل پینٹر نے پیٹرا ان کے 3-4 لوگوز اور ڈیزائن جو ہے تیار کیے ہیں۔ آپ کو جو ڈیزائن، کلر اور فونٹ اچھا لگے نیون سائن اسی کے مطابق تیار ہوگا۔ گریٹ، پھر تو میں آج ہی دیکھ لیتی ہوں اور ہوٹل کے باقی معاملات بھی انشاءاللہ کل سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ کل صبح سے میں روزانہ یہاں آیا کروں گی۔ جی میڈم آئیے۔ گلاس ڈور کھول کر خالد نے سماما کے لیے راستہ چھوڑا۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی ایک کشادہ لیکن مختصر راہداری تھی جس کے دائیں جانب ریسیپشن اور بائیں جانب آفس تھا۔ 10-12 قدموں کی اس راہداری سے نکلتے ہی بہت بڑا ہال نما ریسٹورانٹ تھا۔ مسافروں اور سیاحوں کے لیے رہائشی کمرے فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر تھے۔ پیٹرا ان رش والے ایریا سے تھوڑا ہٹ کر پنڈی پوائنٹ کی طرف تھا۔ ہجوم اور گھٹن سے گھبرانے والے سیاح عموماً اب ایسے ہی ہوٹلوں کا رخ کرنے لگے تھے۔ البتہ یہ مضافات نہیں تھا بلکہ آبادی اور مضافات کے بین بین نسبتاً پرسکون جگہ زیادہ پرکشش تھی۔ آنے والے دنوں میں پیٹرا ان سکون کے متلاشی سیاحوں کے لیے یقیناً ایک ٹھنڈی چھاؤں کی حیثیت اختیار کرنے والا تھا۔ سماما کے مرحوم شوہر علیم الدین نے یہ جگہ آج سے 6 سال پہلے شادی کے موقع پر سماما کو گفٹ کی تھی۔ شادی چونکہ خفیہ تھی تو اس لیے تحفہ بھی دنیا سے پوشیدہ ہی رہا، اور 2 سال بعد جب علیم الدین کے بیٹے بلال نے اس خفیہ شادی کا راز پا لیا تو سماما علیم الدین کی دوسری بیوی کی حیثیت سے باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ ایک الگ گھر میں رہنے لگی۔ علیم کے ساتھ سماما محض 3 سال ہی گزار سکی۔ پیٹ کے کینسر نے چند مہینوں کے اندر علیم الدین کی جان لے لی اور فوراً بعد کا 1 سال جائیداد کے جھگڑوں میں گزر گیا۔ علیم الدین کی وصیت نے وفات کے 3 دن بعد ہی گھر میں جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ بلال سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ اپنی 3 فیکٹریوں میں سے پوری ایک فیکٹری سماما کے نام کر جائے گا۔ لاکھوں اور کروڑوں کما کر دینے والی فیکٹری ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ نہ وہ فیکٹری سے دستبردار ہونا چاہتا تھا، نہ ہی وصیت پر عمل کیے بنا کوئی چارہ تھا۔ سماما نے وہ تمام عرصہ سخت ڈپریشن میں گزارا تھا۔ بلال روزانہ اس کے سر پر کسی عذاب کی طرح نازل ہو جاتا اور نت نئے آئیڈیاز کی پٹاری کھول کر بیٹھ جاتا۔ پیش نظر سراسر اپنا ذاتی مفاد ہی ہوتا اور اس کی آخری تجویز یہ تھی کہ فیکٹری کی دیکھ بھال وہ بلال کو سونپ دے۔ منافع کی رقم اسے گھر بیٹھے پہنچا دی جائے گی ہر ماہ۔ اب پتہ نہیں وہ کس بنیاد پر سماما کو بے وقوف سمجھتا تھا۔ بہرحال نہ وہ بے وقوف تھی اور نہ ہی اتنی سیدھی کہ ایسے پیتروں کو سمجھ نہ پاتی۔ علیم الدین کے ذاتی وکیل اور ایڈوائزر ندیم ملک سے تب پہلی مرتبہ سماما نے تفصیلی ملاقات کی۔ یہ وہی وکیل تھے جس کی مدد سے علیم الدین نے مری والی پراپرٹی خریدی تھی۔ اسی نے سماما کو مشورہ دیا کہ فیکٹری کی دیکھ بھال اگر اکیلے اس کے بس کی بات نہیں ہے تو وہ اسے بلال کو بیچ دے اور حاصل ہونے والی رقم لے کر یہاں سے کہیں دور جا بسے۔ سماما کو بھی یہی مشورہ سب سے بہتر لگا کیونکہ اب وہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں سے دور چلے جانا چاہتی تھی۔ جب علیم ہی نہیں رہا تھا تو ایسے سوتیلے رشتوں سے رہو رسم کے نتیجے میں سوائے نقصان کے کچھ اس کے ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ یہ مشورہ بھی سماما کو ندیم نے دیا تھا کہ فیکٹری سے ملنے والی رقم کو وہ ہوٹل میں انویسٹ کرے۔ تجویز سماما کے دل کو اس لیے بھی بہت بھائی کہ مری والی پراپرٹی سے بلال قطعی طور پر بے خبر تھا۔ دوسرے کام ایسا تھا کہ سماما نے اس کا آئیڈیا آتے ہی اپنے اندر ایک نئی انرجی بیدار ہوتے محسوس کی، اور آج 2 سال بعد اس کی محنت کا پھل بالآخر پیٹرا ان کی صورت اس کے سامنے موجود تھا۔ کاش یہ شامیں اور راتیں روز نہ آیا کریں، جانے کیوں اس کے زخموں کی طرح یہ بھی روز تازہ ہو جاتی تھیں۔ بڑھتے اندھیروں کے ساتھ شازمہ کے خوف اور ڈر بھی بڑے اور بھیانک ہونے لگتے۔ رات جو ہر گھر میں سکون اور آرام کی صورت اتر کر مکینوں کو چین کی نیند فراہم کرتی تھی، شازمہ کے آنگن میں صرف وحشت اور تنہائی کی سوغات لیے اترا کرتی۔
اور وہ ہر آگے کو سرکتے لمحے کے ساتھ خوف کے بھاری سایوں کو خود پر اور زیادہ مسلط اور حاوی محسوس کرتے اپنے آپ میں سمٹتی چلی جاتی۔ کبھی وہ اونچی آواز میں ٹی وی لگا کر خود کو بہلانے کی کوشش کرتی تو صحن میں کسی کی چاپ کا خود ساختہ گمان اس کی سانس تک نچوڑ لیتا۔ تب صحن اور برآمدے کی تمام بتیاں روشن کر کے کسی کے بھی وہاں نہ ہونے کی تسلی کر کے اندر کی طرف پڑتی اور بلا وجہ کچن یا کمرے میں کسی کا سایہ سا لہراتا محسوس ہونے لگتا۔ چنچلا کر وہ چھوٹے سے گھر کا ایک ایک کونا روشن کر دیتی۔ لیکن کب تک؟ پورا گھر روشن کر کے آخر سویا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ جیسے تیسے خود کو آمادہ کر کے ساری کھڑکیاں سارے دروازے کئی مرتبہ بند کرنے کی تسلی کر کے لائٹس آف کرتے بستر پر آ لیٹتی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور اور انجانے خوف کسی آکٹوپس کی طرح پورے وجود سے لپٹے ہوئے سے لگتے۔ تنہائی کا عفریت بہت بھیانک اور جان لیوا تھا۔ اپنے واہموں اور خدشوں سے نجات کے لیے وہ نت نئے طریقوں پر غور کرنے لگتی جن میں سر فہرست کسی ایسی عورت کا انتظام کرنا تھا جو مستقل طور پر اس کے پاس رہائش اختیار کر سکتی۔ وقاص سے اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا بیکار ثابت ہوا تھا۔ جواباً ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا اور بات کو چٹکیوں میں اڑا کر بھول جانا اس کی عادت بن چکا تھا۔ تبھی پچھلے دنوں مجبور ہو کر اپنی مدد آپ کے تحت شازمہ نے خود اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ محلے والیوں سے راہ و رسم بھی کچھ اسی مقصد سے بڑھائے تاکہ کسی غریب بے سہارا عورت کا بندوبست کرنے میں سب اس کی مدد کر سکیں۔ کوشش کا نتیجہ بھی مثبت نکلا۔ سامنے والی رفت آنٹی نے 2 محلے پیچھے ایک غریب عورت سے اس بارے میں بات کی جس کے 8 بچے تھے اور شوہر دہاڑی کا مزدور تھا۔ وہ خود تو آ کر شازمہ کے پاس نہیں رہ سکتی تھی، البتہ اپنی 10-11 سالہ بیٹی سکینہ کو اس کے پاس چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ روپے پیسے کے معاملات طے پا گئے اور شازمہ نے وقاص سے اجازت بھی لے لی۔ اگلے ہی دن سے سکینہ اس کے پاس آ کر رہنے لگی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ خوف انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ سکینہ کی آمد شازمہ کے سارے خدشے، ڈر، خوف یوں بہا لے گئی جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ایک 11 سالہ بچی جو نہ اسے کسی چور ڈاکو سے بچا سکتی تھی نہ کسی اندیکھی مخلوق سے، تنہا ہوتے جس کے ہونے کا وہم شازمہ کی جان کو آ جاتا تھا، دوسراہٹ کا احساس بذات خود ایک بہت بڑی تسلی تھا۔ وہ سکینہ کو کہانیاں سناتے، اس سے باتیں کرتے یوں نیند کی مہربان دیوی کی آغوش میں چلی جاتی کہ پھر صبح ہونے پر ہی اس کی آنکھ کھلتی۔ اس دوران ہفتے میں ایک بار وقاص کی آمد اس خوشی اور سکون کو مکمل کر دیتی اور شب و روز بھرپور اطمینان سے گزرنے لگے۔ لیکن شازمہ کو یہ خوشی زیادہ دنوں تک راس نہ آ سکی۔ سکینہ کا ایک 17-18 سال کا بھائی نزدیکی کسی شہر میں کام کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ کوئی کام نہ ملنے پر 20-22 دنوں بعد وہ واپس لوٹا تو سکینہ کے بارے میں سن کر خوب آگ بگولا ہوا۔ اسی روز بازو سے پکڑ کر بہن کو ساتھ لے گیا کہ ابھی ہمارے اتنے بھی برے دن نہیں آئے کہ بہنوں کی کمائی کھائیں۔ شازمہ ہکا بکا کھڑی دیکھتی رہ گئی کیونکہ ایک مرتبہ پھر وہ اکیلی کر دی گئی تھی۔ شام کے لمبے سائے ناگن کی طرح اس کے وجود سے لپٹنے کو تیار کھڑے تھے۔ گھبرا کر اس نے فوراً ہی وقاص کا نمبر ملایا۔ پلیز وقاص، آج کسی طرح میرے پاس رہنے کے لیے آ جاؤ، میں بہت ڈر رہی ہوں۔ تمہارے پاس آ سکتا میری جان تو تم اکیلے پن کی سزا کیوں کاٹ رہی ہوتی؟ وقاص نے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ آج انکار نہ کرو وقاص، سچی ان 20 دنوں میں بالکل ہی عادت ختم ہو گئی تھی اکیلے رہنے کی۔ آج رات مجھ سے ایک پل بھی سویا نہیں جائے گا۔ وہ ایک دم رو دینے والی ہو گئی۔ وقاص نے خود پر ضبط کرتے سختی سے لب بھینچے۔ شازمہ کی حالت کو اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ تو اس کی پریشانی کم کرنے کے خیال سے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتا تھا، ورنہ شازمہ کا یہ اکیلا پن سب سے زیادہ اس کے دل کا امتحان تھا۔ تم جانتی ہو شامہ، یہ ممکن نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے میری مجبوری۔ مجھے کچھ نہیں پتا وقاص، وہ سسکنے لگی۔ کوئی تو ہوگا جسے آپ ایک رات کے لیے اپنی جگہ فیکٹری کا خیال رکھنے کو کہہ دیں۔ ایک رات سے بھلا کیا ہوگا؟ ایک رات میں کیا نہیں ہو جاتا سویٹ ہارٹ، وقاص نے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ فیکٹری کے ایک ہی رات میں راکھ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ راکھ کے ڈھیر کو دوبارہ فیکٹری کی صورت اٹھانا کتنی جان جوکھوں کا کام تھا، کوئی مجھ سے پوچھے۔ خیر، وقاص نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے اصل موضوع کی طرف آیا۔ آس پڑوس کی کسی آنٹی کو بلا لو ایک رات کے لیے۔ ایسا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ شازمہ کی بھی آہ نکل گئی۔ سب بہت اچھے اور بہت خیال رکھنے والے ہیں، لیکن ہر کسی کی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا پلیز ڈیئر، ایک ہی رات کی تو بات ہے، کل شام تو میں خود آ رہا ہوں نا، اتوار کے دن کوئی بندوبست کر کے ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ وقاص نے اس بار عجلت سے اجازت لے کر فون بند کر دیا تھا۔ شازمہ نے تھک کر ہاتھ اپنی گود میں گرائے۔ وقاص نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی بات نہ مانتے الٹا اسے قائل کر لیا تھا۔ وہ بھی نیم رضامندی کی کیفیت میں ہر بار کی طرح ہتھیار ڈال گئی۔ وقاص سے اس کی شادی کو چند ماہ ہوئے تھے۔ وہ نزدیکی شہر سے یہاں اس نئے شہر آئی تھی۔ اس کا شوہر وقاص ایک لکڑی کے کارخانے کا مالک تھا۔ وقاص کے قریبی رشتہ داروں میں ایک بھائی بھی اس شہر میں رہتا تھا۔
لیکن جائیداد کے جھگڑوں نے برسوں پہلے ہی دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا۔ ماں باپ تھے کوئی نہیں، وہ اپنی مرضی سے محض اپنے دم پر ہی شازمہ کو بیاہ لایا تھا اور یہاں آ کر اسے اس نئے محلے میں کرائے کا مکان لے کر دیا تھا۔ پہلے پہل تو شازمہ کے لیے اس تنہا آزاد سسرالیوں کی جھنجھٹ سے پاک زندگی میں بے انتہا کشش تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وقاص اس اکیلے گھر میں اسے تنہا چھوڑ کر 6 دنوں کے لیے اپنی فیکٹری میں رہا کرے گا۔ وقاص نے اپنی مجبوری اسے ان لفظوں میں بیان کی تھی کہ فیکٹری کے اندر کام کرنے والے اس کے اپنے بھروسہ مند کچھ ورکرز نے اس کی فیکٹری کو آگ لگا کر اس کا بزنس تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہ یقیناً اس کے بھائی سے ملے ہوئے تھے۔ پورا 1 ڈیڑھ سال لگا کر وقاص نے اپنی تباہ حال فیکٹری کو اپنی محنت کے بلبوتے دوبارہ کھڑا کیا تھا، اور اب وہ کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے رات وہ لازمی فیکٹری میں بسر کرتا۔ البتہ ہفتے کی شام وہ سبھی ورکرز کو رخصت دے کر ایک رات کے لیے شازمہ کے پاس آ کر اتوار کا آدھا دن بھی یہیں گزار کر واپس چلا جاتا، کیونکہ اتوار کو فیکٹری بند رہتی تھی۔ شازمہ تھک کر ستون سے ہٹ آئی۔ اب 12-1 بجے تک ٹی وی دیکھتے اسے کسی طرح اپنی رات کو دھکا لگانا تھا، آنے والے کل کی امید پر۔ ثمامہ نے فائل بند کر کے خالد رضا کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے افتتاحی تقریب کی ڈیٹ ہمیں کچھ آگے کرنی پڑے گی۔ جب تک سٹاف مکمل نہ ہو جائے ہمیں کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ ثمامہ نے اگلی صبح قدرے زیادہ باریک بینی سے معاملات کا جائزہ لیا تو پہلی بار کچھ متفکر سی نظر آئی۔ لیکن ہمارے پاس صرف ریسٹورانٹ کا عملہ مکمل نہیں ہے میڈم، خالد رضا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم ہوٹل کا کام بآسانی کسی بھی وقت شروع کروا سکتے ہیں، صرف اوپری منزل پر چند ایک کمروں میں ڈیکور کا کام ہو رہا ہے، باقی روم سروس، لانڈری، کلیننگ وغیرہ کا سارا عملہ پورا ہے۔ اور ایسے تو یہاں کئی ہوٹل ہیں جن میں صرف رہائش کی سہولت ہے، کھانے وغیرہ کا کچھ جھنجھٹ نہیں، لیکن ہم یہ جھنجھٹ پالے بیٹھے ہیں خالد صاحب۔ ثمامہ کے حسین گلابی لبوں پہ لطیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہاں اصل مسئلہ فرسٹ امپریشن کا ہے، اصل کارکردگی تو شروع میں ہی دکھانی پڑتی ہے۔ لوگ اگر ہوٹل اینڈ ریسٹورانٹ کا بورڈ پڑھ کر ہمارے ہوٹل کو ترجیح دیں لیکن مطلوبہ سہولت میسر نہ آئے تو کتنا برا اثر لے کر جائیں گے۔ اس لیے ثمامہ نے ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر ہلکا سا اسے دائیں بائیں گھمایا۔ چند دن ٹھہر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، میں خود بھی کچھ دن ذرا بیزی ہوں، سوچ رہی ہوں ہوٹل کے باقاعدہ افتتاح سے پہلے کوئی کلب وغیرہ جوائن کر لوں، سوسائٹی میں جان پہچان بھی تو ضروری ہے۔ بالکل میڈم، یہ تو بہت اچھا سوچا آپ نے، میری کچھ مدد درکار ہو تو میں حاضر ہوں۔ وہ اب اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہت شکریہ خالد صاحب، کیوں نہیں، میں ویسے بھی یہاں نئی ہوں، آپ کی رائے اور مشورہ تو مجھے ہر موڑ پر درکار ہوگا۔ دراصل کوئی میجر لطف اللہ خان ہیں، ان کی مسز سے پچھلی شام میری اچھی سلام دعا ہوئی ہے، وہیں انیکسی کے پاس ان کا بنگلہ ہے، انہوں نے ہی ایک کلب کے بارے میں بتایا ہے ادھر کشمیر پوائنٹ کی طرف، کہہ رہی تھی فیملیز کے لیے مخصوص ہے اور زیادہ تر خواتین ہی ہیں، امید ہے وہاں کافی فیملیز سے اچھی جان پہچان ہو جائے گی۔ جی میم، میری مسز بھی جانتی ہیں اس بارے میں، ویسے وہ بھی آپ کو انوائٹ کرنا چاہ رہی تھی، خالد نے ذرا جھجک کر اظہار کیا۔ ارے سچ؟ ثمامہ حقیقی مسرت سے چہکی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کسی قسم کی فارمیلٹیز میں بالکل مت پڑیے، مجھے آپ کبھی بھی اپنے ساتھ گھر لے جائیے، بلکہ ایسا کریں، ثمامہ نے آنکھیں گھما کر ذرا دیر کو سوچا، آپ انہیں انیکسی لے آئیے کسی دن، سیکنڈ ٹائم تو آج کل بالکل فری ہوتی ہوں، ان سے مجھے یقیناً یہاں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ شیور میم، خالد بڑی قدردانی سے مسکرایا، میری وائف بھی کافی سوشل قسم کی ہیں، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، تب تو انہیں جلد از جلد لے آئیے۔ جی مجھے اجازت میم، خالد اب جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ جی بالکل، بس آپ ریسٹورانٹ کے لیے شیف وغیرہ کی تلاش میں ذرا تیزی لائیں، جب تک باقاعدہ افتتاح نہ ہو جائے ذہن مسلسل دباؤ میں رہے گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں میم، انشاءاللہ جلد بندوبست ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا سر خم کرتے باہر نکل گیا۔ ثمامہ نے کرسی سے ٹیک لگاتے اپنی پرسوچ نگاہ سامنے لگی پینٹنگ پر جمائی۔ کسی آنے والے وقت کا محض تصور کرنا اور پیش آنے پر عملاً اسے دوچار ہونا، دو کتنے مختلف تجربے ہوتے ہیں۔ مری آنے سے پہلے وہ ہوٹل کی تصویریں اور ماڈل دیکھ کر ایک ہی خوشکن پہلو تصور کر پاتی تھی، ایک بہت بڑے اور خوبصورت ہوٹل کی مالکن ہو کر اسے چلانا اور بس۔ اب یہاں آنے پر احساس ہو رہا تھا کہ بڑے کام میں ہاتھ ڈالنا ایسا سیدھا بھی نہیں ہوا کرتا، لیکن بہرحال وہ حوصلہ کھونے والوں میں سے نہیں تھی۔ فی الحال تو اسے عادل کے لیے کالج اور سمر کے لیے اسکول دیکھنا تھا، ان ماموں بھانجے کو اپنی اپنی جگہ سیٹ کر دینے کے بعد ہی وہ ہوٹل کی طرف دھیان دے سکتی تھی۔ اصل مسئلہ ریسٹورانٹ کا تھا جس کے لیے کک میسر نہیں آ رہے تھے، اخبار میں اشتہار دینے کا نتیجہ بھی کچھ خاطر خواہ حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ جتنے لوگ بھی انٹرویو دینے آئے بقول خالد رضا عملی پریکٹس میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا پائے تھے۔ صبح ہی صبح بادل دیکھ کر کنان کا موڈ قدرے آف ہو گیا۔ اسے تو جون جولائی میں بھی اپنا مری بادلوں سے پاک ہی پسند تھا، لیکن مری کا مزاج شاید اس کی پسند سے میل نہیں کھاتا تھا۔
تبھی تو گرمی کے ستائے پاکستانی ان خوبصورت بادلوں کی اٹکیلیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سر کے بل دوڑے چلے آتے تھے۔ تالا لگا کر وہ اماں کے ساتھ چڑھائی چڑھ کر اوپر روڈ پر آئی۔ ایک نظر دوبارہ مڑ کر گلی میں دیکھا، دیا ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی۔ دیا بیٹی تو آئے گی نا؟ اماں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ کر اس کی سوچ پڑھی۔ جی اماں، فون پر بات ہوئی تھی، وہ تیار ہو رہی تھی۔ میں ابو کو چابی دے کر وہیں رک جاؤں گی، آپ جائیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔ وہ برقع درست کرتی اپنے راستے کو مڑ گئی اور کنان نے ہوٹل کا رخ کیا۔ 3 سٹیپ چڑھ کر ہوٹل کے ریسیپشن تک آئی لیکن کاؤنٹر خالی ملا۔ اس نے دائیں بائیں کے کوریڈورز میں دور تک نگاہ کی لیکن ابو، قاسم، صدیق کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ایک اور سیاح بھی اس کے نزدیک کھڑا کسی اٹینڈنٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ کنان کاؤنٹر پر ہلکے ہلکے چابی بجاتے کسی کی آمد کی منتظر تھی۔ دیا کے آنے تک یوں بھی اسے یہیں رکنا تھا۔ فرمائیے، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ساتھ کھڑے سیاح نے باقاعدہ پوری طرح گھوم کر اسے مخاطب کیا تھا۔ کنان نے پہلی مرتبہ توجہ سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں صاف صاف حیرت جھلک رہی تھی۔ بھلا وہ کون ہوتا تھا اس سے بے تکا سوال کرنے والا؟ لیکن بنا کچھ کہے وہ اس بدتمیزی کو شرافت سے ہضم کر گئی اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ بولیے میڈم، کچھ کام ہے آپ کو؟ لڑکے نے مؤدبانہ ایک بار پھر اسے مخاطب کیا۔ کنان نے اس پر غصے سے گردن پھیری۔ بھلے شکل و صورت بہت اچھی تھی، بولنے کے ڈھنگ سے بھی خوب آشنا تھا، لیکن لڑکی اکیلے پاتے ہی متوجہ کرنے کی یہ کوشش انتہا درجے کا چھچھورا پن محسوس ہوا۔ اپنے کام سے کام رکھیں مسٹر، فری ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کنان نے تیوری چڑھا کر اس مرتبہ سیدھا جواب دینے کو ترجیح دی۔ سوار نے کان کھجاتے لڑکی کی دماغی حالت درست نہ ہونے پر سنجیدگی سے غور کیا۔ ہوٹل کے اندر بھی گھس آئی ہے، بنا کسی کام کے اتنی دیر سے کاؤنٹر پر جمی ہے، اوپر سے کالج کی یونیفارم بھی پہن رکھی ہے۔ کوئی مسافر کالج کی ڈریس میں روم بک کروانے کیوں آئے گا بھلا؟ کہیں… سوار کی سوچ کے دھارے نے اچانک ایک بھیانک رخ اختیار کیا۔ کہیں گھر سے بھاگ کر تو نہیں آئی؟ اور یہی اسے قرینِ قیاس بھی لگا۔ گھر سے کالج کا جھانسا دے کر نکلنے والی ضرور کالج ٹائم کے دوران دوسری ایکٹیویٹیز میں مگن رہتی ہے، لیکن واہ بھائی، کانفیڈنس کا تو جواب نہیں۔ مجال ہے جو چہرے سے ذرا بھی گھبراہٹ جھلکتی ہو۔ محترمہ، آپ اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ وہ اب سائڈ سے گھوم کر کاؤنٹر کے اندر والے حصے میں داخل ہو گیا تھا اور اب دیوار پر لگے کی سٹینڈ کی چابیوں کو چھیڑ رہا تھا۔ مسافر کی اس جرأت پر کنان کا مزید خون کھولا۔ اگر اس آدمی کو اپنے کمرے تک پہنچنے کے لیے چابی وغیرہ کی ضرورت تھی، تب بھی ہر حال میں کسی اٹینڈنٹ کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ اور اس سے پہلے کہ کنان منہ سے کچھ بولتی، وہ لڑکا کی سٹینڈ سے ہٹ کر کاؤنٹر کی طرف پلٹا اور دروازے کھولنے لگا۔ کنان گھبرا کر چیخی۔ خوش شکل اچکا تو رقم وغیرہ بھی اینٹھنے کے چکر میں تھا، لیکن جانتا نہیں تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی یہاں کے مالکوں میں سے ہے۔ یقیناً اسے مسافر سمجھ کر ہاتھ کی مہارت دکھا رہا تھا۔ کوئی ہے؟ صدیق بھائی؟ وہ دائیں طرف کے کوریڈور میں گھس کر اونچی آواز میں چلانے لگی۔ سوار بھاگ کر کاؤنٹر والے حصے سے باہر نکلا۔ لڑکی تو واقعی بالکل پاگل تھی۔ صبح صبح کمروں میں مسافر بیچارے آرام کر رہے تھے اور وہ جاہل گلا پھاڑ پھاڑ کر چپ رہو پاگل۔ سوار نے آنن فانن اسے جا لیا اور بازو دبوچ کر پیچھے ریسیپشن کی طرف دوبارہ دھکیلا۔ کمرہ بک کروانا ہے تو پھوٹو منہ سے۔ اور اچانک ایک خیال نے سوار کے دماغ کی گھنٹی بجائی۔ وہ صدیق کو بھی جانتی تھی۔ کس سے ملنا ہے تمہیں؟ کالج یونیفارم میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے! کنان آنکھیں نکالتے دوبارہ آگے بڑھی۔ تمہیں کیوں بتاؤں، چور اچکے کہیں کے! ریسیپشن اکیلا پا کر رقم اٹھا رہے تھے۔ دماغ خراب ہے پاگل لڑکی! سوار تیش میں آگے بڑھا اور تبھی شیشے کا دروازہ کھول کر پہلے صدیق اور پیچھے دیا اندر داخل ہوئی۔ ارے ایک منٹ! صدیق بھاگ کر قریب آیا۔ صدیق بھائی، یہ لڑکا مجھے بلا وجہ تنگ کر رہا ہے۔ کنان بھاگ کر صدیق کی اوٹ میں ہوئی۔ شرم نہیں آتی الزام لگاتے، بے وقوف لڑکی! سوار رکو! صدیق نے بس منہ پر ہاتھ نہیں رکھا اس کے۔ یہ کنان بی بی ہیں، رفیق سر کی بیٹی، گھر کی چابیاں دینے آتی ہیں۔ صدیق بیچارے کا وضاحت دیتے منہ سرخ ہو گیا۔ کنان ابھی بھی ہونکوں کی طرح صدیق کو تک رہی تھی اور یہاں صدیق کو دوسرے تعارف کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کنان بی بی، یہ سوار حسن ہے، کل شام سے یہاں کام پر آیا ہے قاسم کی جگہ۔ اس کی شادی ہے نا، وہ 1 ماہ کی چھٹی پر ہے۔ اوہ! سخت جھینپ کر کنان نے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھا اور آدھی نظر ہی سوار کی جانب اٹھا پائی، جو نچلا لب دانتوں میں دبائے زور سے آنکھیں بھینچ کر اس سے زیادہ شرمندہ نظر آتے رخ پھیر گیا تھا۔ کنان نے چابیاں صدیق کو تھمائیں اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا آج جوتا ٹوٹ گیا تھا، مصیبت! آدھے راستے سے ہی واپس لوٹ جانا پڑا۔ دیا بل کھاتے راستے پر جنگلے کے ساتھ ساتھ چلتے اپنی بپتا سنانے لگی۔ شکر ہے یہ پرانے کوٹ شوز ابھی اچھی حالت میں تھے کہ صاف شاف کر کے پہن سکتی تھی۔ تم لگتا ہے کافی دیر سے آ چکی تھیں۔ اس نے بات کرتے ایک نظر کنان کو دیکھا، نیچے راستوں کو دیکھتے اللہ جانے قدم گن رہی تھی اپنے۔ جواب بہرحال نہیں آیا تھا اس کی طرف سے۔ قاسم بھائی کی شادی ہو رہی ہے، مجھے تو نہیں بتایا تم نے؟
اور ہاں، تم اس نئے لڑکے سے جھگڑا کیوں کر رہی تھی؟ دیا کے پاس سوال بہت تھے لیکن جواب آج ایک بھی نہیں تھا۔ مال روڈ نظر آنے لگ گیا تھا۔ یہاں سے کشمیر پوائنٹ والے روڈ کو چڑھنے کے بیچ محض چند ہی قدموں کا راستہ تھا، لیکن رش کی وجہ سے سلسلہ کلام ہمیشہ ہی منقطع ہو جاتا۔ کالج روڈ پر چڑھتے ہی دیا پھر شروع ہو گئی۔ موسم بدل رہا ہے کنان، کسی دن شاپنگ پہ چلو نا، میں تو ریڈی میڈ شرٹس لوں گی کڑھائی والی۔ شالوں سویٹروں سے نجات مل گئی نا تو ایسے کپڑے پہننے کا مزہ آئے گا، ہے نا؟ دیا نے تائید طلب نظروں سے کنان کو دیکھا اور پہلی بار اسے اچنبھا ہوا۔ کنان رفیق اس کے ساتھ موجود ہوتے بھی ہرگز وہاں نہیں تھی۔ ہوٹل سے نکلتے ہی وہ تو کسی اور سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ دیا نے کئی سوال پوچھے، اس نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا تھا، اور اب دیا بالکل چپ ہو گئی تھی تو کنان اس پر بھی نہیں چونکی تھی۔ چونکتی بھی کیسے، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھی۔ چہرے پر حواس باختگی اور گھبراہٹ کے آثار ابھی بھی محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اب دیا کے نزدیک واقعہ اتنا بڑا تو ہرگز نہیں تھا کہ کالج پہنچنے کے پورے راستے، پھر سارا دن کلاسز اٹینڈ کرنے، حتیٰ کہ چھٹی کے بعد واپس آنے تک اسی کے زیر اثر رہا جاتا۔ لیکن کنان بی بی تو آج واقعی واپسی کا راستہ بھول بیٹھی تھی، اور ایسا نہیں تھا کہ سارا دن ہی وہ بولی نہیں تھی، لیکن فرق تھا، اور اس شدت کا فرق تھا کہ دیا کو لگا آج کا دن اس نے کسی روبوٹ کے ساتھ گزارا ہے۔ مال روڈ سے اتر کر وہ اپنے راستے کو مڑ چکے تھے۔ دن بھر کی صبر آزما خاموشی سے اوب کر بالآخر دیا نے گل افشانی کا ارادہ کیا، لیکن خوب سوچ کر۔ خوبصورت تو ویسے بہت ہے۔ ہاں، جواب فوراً آیا، لیکن یوں جیسے دور کسی مندر کی گھنٹی بجی ہو، لیکن آیا بس کچھ روز کے لیے ہے۔ دھند دھیرے دھیرے چھٹنے لگی۔ کسی طویل ارتکاز کا پردہ چاک ہوا اور کنان نے چونک کر دیا کی طرف دیکھا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی جس نے شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ کنان نے گڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ازمیر ہوٹل کا نیون سائن نظر آنے لگا تھا۔ ہوٹل اب محض 25-30 قدم کی دوری پر تھا۔ واپسی پر انہیں ہوٹل سے چابی نہیں لینی ہوتی تھی، اماں ان سے پہلے ہی گھر واپس آ چکی ہوتی، لیکن سامنے سے تو گزرنا ہی تھا۔ جانے کیسی نامعلوم سی سنسنی دوڑی تھی پورے وجود میں۔ چہرے سے تپتے انگاروں جیسی حرارت پھوٹنے لگی۔ عین آگے سے گزرنے پر کنان نے چور نگاہوں سے شیشے کے پار کچھ کھوج لینا چاہا، لیکن ہوٹل کا بیرونی حصہ اور ریسیپشن خالی نظر آئے۔ وجود کی حرارت پر ایک دم برف سی پڑنے لگی تھی کہ دیا نے ٹہوکا دیا۔ کنان نے خفگی سے گھورا تو وہ معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے ایک جانب کو دیکھ رہی تھی۔ کنان نے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھیں ٹھہر گئیں۔ جسے وہ ہوٹل کے اندر ڈھونڈ رہی تھی وہ مخالف سمت والے جنگلے کے پاس کھڑا کسی آدمی سے بات کر رہا تھا، صبح والی اسی ڈیپ گرے شرٹ کے ساتھ بلیک ڈریس پینٹ پہنے، اور اب مسکرا کر اس نے الوداعی انداز میں سامنے کھڑے شخص سے مصافحہ کیا تھا۔ کسی کے مسکرانے پر کبھی آس پاس کا پورا منظر یوں بھی جی اٹھتا ہے، پہلی بار دیکھا تھا، اور آدمی کے رخصت ہوتے ہی اس نے ہوٹل کی طرف بڑھتے ایک اڑتی پڑتی بالکل بے ارادہ سی نظر کنان پر ڈالی تھی۔ بظاہر کچھ بھی نہیں تھا اس ایک نظر میں، جانے کنان کی ہتھیلیوں سے پسینہ کیوں پھوٹ نکلا۔ سچ میں یار، یہ تو بڑا پیارا ہے، دیا نے بلا توقف تبصرہ کیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، شرم نہیں آتی؟ کنان کے حلق میں کچھ پھنسا، اپنی آواز بھی اجنبی سی لگی۔ لو، ابھی تم ہی تصدیق کر رہی تھی، وہ ڈھٹائی سے ہنسی۔ کس بات کی تصدیق، کیا بولے جا رہی ہو؟ صبح جس کی دید نے کنان کو سٹاپ لگایا تھا، دوبارہ دیکھنے پر جیسے سٹارٹ کا بٹن دب گیا۔ دونوں ہوٹل کے فوراً بعد آنے والی ڈھلان اتر کر گھر کے راستے کو مڑ گئی تھیں۔ دیا بنا جواب دیے مسکراتی رہی۔ کنان نے گھر کا دروازہ بجایا۔ دیا ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئی، لیکن چند قدم پہ رک کر واپس مڑی، اور اب وہ الٹے قدموں سے چل رہی تھی۔ مجھ سے ہر بات شیئر کرنے کا اپنا وعدہ مت بھولنا، بھروسے مند دوست بھی نعمت ہوا کرتے ہیں، یاد رکھنا۔ پورے دانت نکال کر ہنستے اب وہ گلی مڑ گئی تھی۔ اماں نے دروازہ کھولا اور کسی اجنبی کا تصور دل اور آنکھوں میں بسائے اپنے ہی گھر میں ایک نئی کنان نے قدم رکھا تھا۔ نانا جی، سوار بھیا آ گئے۔ فخری نے دور سے ہی سوار کو روڈ کی چڑھائی سے اتر کر ڈھابے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ نظر حسین بھی کندھے پر رکھے صافے سے منہ پونچھتے جوش سے باہر نکلے۔ سوار پچھلی صبح کا یہاں سے گیا، آج اگلے روز شام کو واپس آ رہا تھا۔ مشتاق خان کی دکان سے ازمیر ہوٹل پہنچتے اور انٹرویو وغیرہ سے فارغ ہوتے اسے دوپہر ہو گئی تھی۔ ہوٹل کے مینیجر رفیق احمد نے اس سے مل کر کافی خوشی اور تسلی کا اظہار کیا تھا، لیکن ہوٹل کے مالک جاوید صاحب کی آمد 4 بجے متوقع تھی۔ تب تک وہ یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا تھا۔ 5 بجے جاوید صاحب نے اوکے کر کے اسی وقت کام پر رکھ لیا۔ تب سے رات گئے تک وہ رفیق سر اور صدیق کی مدد سے تمام امور ساتھ ساتھ سمجھتا اور انجام دیتا رہا تھا۔ وہ رات اس نے صدیق کے کمرے میں گزاری تھی۔ ورکرز کی رہائش کے لیے گراؤنڈ فلور پر کوریڈور کے اختتام پر سٹور روم سے ملحقہ وہ ایک چھوٹا کمرہ تھا، جہاں صدیق اور قاسم کے 2 سنگل بیڈ لگے تھے۔ قاسم کی آمد تک اب یہی اس کا ٹھکانہ تھا۔
اس کا بیگ اول روز سے میاں جی کے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ ایک ایکسٹرا ڈریس وہ احتیاطاً ہی پچھلے روز ساتھ لے گیا تھا۔ آج اس نے اپنا سامان یہاں سے اٹھانا تھا، لیکن یہ کام نہ بھی ہوتا تو اخلاقاً اسے واپس آنا ہی تھا۔ میاں جی کی کوششوں اور فخری کی دعاؤں سے عارضی صحیح بالآخر 1 ماہ کے لیے ایک اطمینان تو نصیب ہوا تھا۔ میاں جی اور رب نواز کے لیے مٹھائی اور فخری کے لیے چاکلیٹ خرید کر وہ یہاں پہنچا تو خوب جوش اور خوشی کے ساتھ اس کا پرتپاک استقبال ہوا۔ رب نواز نے کڑک چائے کا کپ حاضر کیا اور اب ہنسی مذاق کے ماحول میں گپ شپ ہو رہی تھی۔ اللہ تمہیں اور ترقی اور کامیابی عطا کرے بیٹا، موقع ملنے پر مزید اچھے کام کی تلاش بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا۔ 1 مہینہ تو یوں چٹکی بجاتے نکل جائے گا، تم اس سے کہیں زیادہ اچھی نوکری کے مستحق ہو، فارغ وقت میں نکل جایا کرو۔ میاں جی حسب عادت سمجھانے بھی لگے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں جی، بس یہ شروع والا ہفتہ ذرا ہوٹل کے معاملات کو اچھی طرح سمجھنے میں گزارنا چاہتا ہوں، آگے بھی میرے ہی کام آئے گا۔ کوشش اور ارادہ میرا بھی یہی ہے کہ کسی ریلیکس ٹائم میں گھنٹہ بھر کے لیے نکل جایا کروں۔ میں نے مشتاق سے کہا تھا مینیجر وغیرہ کے لیے دیکھتا رہے، اپنا سوار بہت ذہین اور لائق ہے۔ انہوں نے ہاتھوں کو سر کے پیچھے باندھ کر تکیہ سا بناتے کمر سیدھی کی۔ بس کریں میاں جی، سوار شرمندہ سا ہنس پڑا۔ اتنی جلدی اس مقام کو پہنچنے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لو، اب اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ میاں جی برا منا گئے۔ تم بتا رہے تھے نا ساری MA BA کر چکے ہو، بتاؤ بھلا کیسے نہیں ملے گی مینیجری؟ جی، سوار ہلکا سا مسکرا کر چپ ہو گیا، لیکن فخری نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے زور سے کہا لگایا، نانا جی تو ایسے کہہ رہے ہیں MA BA جیسے گلوکوز ہو، گھولا اور پی گئے۔ ارے سب پتا ہے مجھے۔ میاں جی خفت زدہ سے فخری کو گھورنے لگے۔ ساری اچھی نوکریاں MA BA کرنے پر ہی ملتی ہیں، انسان کا پڑھا لکھا ہر حال میں کام ہی آتا ہے، لیکن یہاں مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال، سوار نے فی الحال پہ زور دیا، تعلیم سے زیادہ تجربے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 1 مہینہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میاں جی کسی خیال سے مسکرائے۔ جوان ہو لیکن جلد باز نہیں ہو، اچھی علامت ہے۔ ٹھہراؤ، سیکھ رہا ہوں، پیدائشی ہوتا تو ٹھوکر ہی کیوں لگتی؟ وہ بھی میاں جی کو دیکھتے مبہم سا مسکرایا۔ میاں نظر کے دوست دار لہجے کا اثر تھا، سوار ایک انہی کے سامنے عیاں ہوتا، وہ بھی بے فکر ہو کر بلا جھجک۔ میاں جی نے آگے بڑھ کر کندھا تھپکا۔ اچھی سیکھ کا اچھا ہی نتیجہ نکلے گا، ہمت نہ ہارنا۔ آپ ساتھ ہیں میاں جی، اپنا آپ اکیلا محسوس نہیں ہو رہا۔ ساتھ کیسے نہ ہو؟ وہ مسکرائے۔ تم ایسے آئے ہو سوار جیسے کبھی بچھڑ گئے تھے اور ہم تمہاری ہی راہ دیکھ رہے تھے۔ حیران مت ہونا، میاں جی نے ہنس کر اضافہ کیا، کچھ لوگوں سے مل کر ایسا احساس زندگی میں بہت کم لیکن جاگا ہی کرتا ہے۔ اچھا؟ سوار کی آنکھوں میں تعجب اور ہونٹوں پر شرارتی ہنسی بیک وقت چمکی۔ ویسے آپ کے مری میں یہ جھٹکے زیادہ تو نہیں لگتے؟ کیا خبر لگتے ہوں، وہ بھی محظوظ ہو کر ہنسے۔ میرے ساتھ تو پہلی بار ہوا ہے، دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ایک ہی کافی ہے، بیٹھے بٹھائے ابا جی مل گئے، اور کیا چاہیے؟ وہ اپنی مسکراہٹ کو اجازت طلب رنگ میں ڈھالتے اٹھ کھڑا ہوا۔ صدیق نے جلدی آنے کی تاکید کے ساتھ بھیجا تھا۔ پھر کب آئیں گے بھیا؟ فخری ذرا دور کتاب کھولے اپنا سبق یاد کر رہا تھا، اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر بھاگ آیا۔ جلدی آؤں گا انشاءاللہ، اور تم لوگ بھی ہوٹل دیکھنے ضرور آؤ گے، کیا سمجھے؟ ہاں بھیا ضرور، اس نے جوش سے سر ہلایا۔ نانا جی سے کہتے جائیں کہیں لے ہی نہیں جاتے۔ ٹھہر جا، میاں جی مارنے لپکے، میرے سامنے کھڑا میری برائیاں کر رہا ہے۔ سوار ہنستے ہوئے بیگ کندھے پر ڈال کر روڈ کی طرف پڑ گیا۔ ہلکی ٹپ ٹپ صبح اذان کے وقت سے جاری تھی۔ کنان کی عادت تھی کہ وہ نماز کے لیے الارم لگاتی اور فجر پڑھ کر 1 گھنٹے کے لیے دوبارہ سو جاتی۔ کالج جانے کے لیے اماں یا ابو اٹھا دیا کرتے، لیکن اس بارش کی متواتر کنمن نے آج کیفیت میں عجیب سا اضطراب پیدا کر دیا تھا۔ نماز کے بعد بجائے سونے کے وہ بے چینی سے برآمدے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اکثر ہی یوں ہوتا کہ اذانوں یا رات سے شروع ہونے والی ہلکی بارش صبح دن روشن ہونے تک مزید تیز ہو جاتی۔ ایسی صورت میں دیا اور وہ کالج جانے کا ارادہ ترک کرتے دوبارہ بستر میں گھس جاتی، اور پھر قباحت ہی کیا تھی بستر میں دبک کر دوبارہ سو جانے میں۔ ایسی خوشی کوئی روز روز تھوڑی ملا کرتی ہے، لیکن آج انگلیاں چٹکھاتے یہاں سے وہاں چکر کاٹتے وہ بری طرح بادلوں سے شکوہ کنا تھی۔ اب حالانکہ خود سے ہم کلام ہونے میں اس لمحے بڑی شرم بڑی جھجک مانے تھی، لیکن لاشعور میں پلنے والی ایک کمبخت خواہش اسے جلے پیر کی بلی جیسا گھمائے جا رہی تھی۔ آج کی چھٹی اسے قطعی نامنظور تھی، اور فی الحال وہ بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ بارش بجائے تیز ہونے کے یہیں رک جائے۔ 24 گھنٹے پہلے کے انقلاب پر سوچنے کا اس کے پاس وقت ہی کہاں تھا۔ دل نے تو آنن فانن سارے کھڑکیاں دروازے ایک اجنبی کو قید کر لینے کے بعد بند کر دیے تھے۔ دن کی روشنی اب ہر سو پھیلنے لگی تھی۔ بارش کا جائزہ لینے کے لیے کنان تیسری مرتبہ برآمدے کے شیشے والا دروازہ کھول کر باہر صحن میں آئی۔ بارش اب تقریباً تھم چکی تھی۔
اس نے بے ساختہ امڑ آنے والی ہنسی روک کر بادلوں کو سیلیوٹ کیا اور تیار ہونے کے لیے اندر بھاگ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ دیا نے پہلی کھوجتی نگاہ ڈالتے ہی سوال داغا۔ کیوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ کنان نے بیچ راستے میں رک کر پیروں تک اپنا جائزہ لیا۔ سفید یونیفارم کے اوپر سی گرین کڑھائی والی سفید کاٹن کی ہاف چادر لپیٹے وہ صاف دھلے چہرے کے ساتھ صبح جیسی روشن گلاب کی پتیوں سی ملائم لگ رہی تھی۔ دیا اس کے انداز پر ہنس دی۔ بھائی میں نے سوچا شاید رات نیند پوری نہ ہوئی ہو۔ شرارت سے لب دبا کر اس نے جملہ پھینکا۔ کنان نے سخت کڑی نظروں سے دیکھ کر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ اب یہ نیند کہاں سے آ گئی؟ ارے وہ میم رابعہ کے ٹیسٹ سے اتنا ڈرتی جو ہو اسی لیے کہہ دیا۔ بظاہر دیا نے بات بدلی تھی پر آنکھوں میں ہنوز وہی شرارت چھپی تھی۔ کنان کی البتہ توجہ نہیں تھی۔ کمپیوٹر کا ٹیسٹ؟ کون سا؟ کب ہے؟ وہ بری طرح بدکی اور چڑھائی چڑھتے ہی دوبارہ رک گئی۔ او ہاں، تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تم تو کل ہمارے ساتھ تھی ہی نہیں۔ وہ کھلکھلائی اور کنان اپنی حالت کے بارے میں سوچ کر پہلی بار کچھ ہوش اڑے۔ اسے واقعی کمپیوٹر کے ٹیسٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اب تم چپ چاپ قدم تیز کرو اور دیکھو راستے میں مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ فی الحال میرا اور دماغ مت خراب کرنا۔ کنان نے خود کو سنبھال کر قدم تیز کیے۔ ہاں پر یہ تو تم مانتی ہو نا کہ کل تم کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ وہ ایسی کمینی تھی پھر بھی باز نہیں آئی۔ فتور ہے تمہارے دماغ کا اور کچھ نہیں۔ نیری بےہودگی اور خباثت۔ وہ بری طرح سلگ رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ دیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور کنان کی بے ترتیب دھڑکنیں مزید کچھ آگے پیچھے ہوئیں۔ ازمیر ہوٹل کا دروازہ اور دیا کی گل افشانیاں۔ کیا مطلب؟ چابی دے کر نکلو پھر بتاتی ہوں۔ وہ اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے آج رفیق احمد خود بیٹھے تھے۔ ان دونوں کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے رجسٹر بند کیا۔ آؤ بچوں، تمہاری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ کہیں جانا ہے ابو؟ کنان نے چابی سامنے رکھی۔ کہیں باہر تو نہیں، بس ہوٹل کا راؤنڈ لینا تھا۔ ہم بھی چلتے ہیں، اللہ حافظ ابو۔ وہ کہہ کر مڑ بھی گئی۔ انکل وہ قاسم بھائی کی شادی کب ہے؟ دیا کو چین ہوتا تو وہ دیا ہی کیوں ہوتی؟ فی الفور سوال پھینکا۔ کارڈ تو آیا رکھا ہے بیٹا، میرا خیال ہے آج ہی شادی ہے۔ تو وہ واپس کب آئیں گے؟ مہینے بھر کی چھٹی پر ہے، ابھی تو آج چوتھا دن ہے۔ رفیق احمد خوش اخلاقی سے دیا کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کنان شیشے والے دروازے کا ہینڈل تھامے دیا کے آنے کی منتظر تھی جب سیڑھیوں سے آتی ایک آواز نے سکون سے چلتی سانسوں کا سارا ردھم بگاڑ دیا۔ سر، پانی کی ٹینکی کو صفائی کی فوری ضرورت ہے، ہو سکے تو 1-2 دنوں میں۔ سوار سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو یہاں کا منظر کچھ یوں تھا کہ سہیلی صاحبہ مزے سے کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکائے رفیق سر سے ہم کلام تھی اور دختر صاحبہ باہر روڈ کی جانب منہ کیے دروازے کا ہینڈل تھامے کچھ ساکت و صامت سی کھڑی نظر آئیں۔ السلام علیکم سوار بھائی۔ دیا نے خوش اخلاقی کے سارے ریکارڈ بھی غالباً آج ہی توڑنے تھے۔ پہلی مرتبہ سوار سے مخاطب ہوتے بھی کیا برسوں پرانی پہچان کا انداز تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ سادہ سی مسکراہٹ لیے کاؤنٹر میں داخل ہوا۔ اچھا انکل، خدا حافظ۔ سارے استقبالی الوداعی کلمات ادا کرتے وہ بھی کنان کے پیچھے آئی جہاں وہ ہینڈل تھامے ایک ہی اینگل پہ کسی مورتی سی ایستادہ تھی۔ چلو بھی، دیا نے دروازے کے ساتھ اسے باہر دھکیلا اور وہ اپنی انا مروت جھجک سمیت پوری باہر آ گئی۔ پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھ لینے کی چاہ اندر کیوں جاگی اور کنان نے اسے اندر ہی اندر کیسے مارا ایک وہی جانتی تھی۔ اس نے خواہ لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لی۔ کالج پہنچنے پر معلوم ہوا کہ میم رابعہ نے تو کوئی ٹیسٹ نہیں دیا تھا اور یہ سن کر کنان مزید شرمندہ ہو گئی۔ اب دیا پر غصہ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اگر وہ اس کی کالج میں ذہنی موجودگی کا امتحان لے رہی تھی تو اس طرح بھی کنان غیر حاضر ہی ثابت ہو رہی تھی۔ دونوں کا دن خلاف معمول خوب مصروف گزرا۔ ایک بھی فری پیریڈ دن بھر میں میسر نہیں آیا۔ چھٹی تک مسلسل ہی پڑھائی میں سر دیے رکھا تھا، لیکن اب کالج سے نکلتے ہی اس سے قبل کہ دیا اپنی کینچی جیسی زبان کے جوہر دکھاتی، کنان نے ہوشیاری دکھاتے باسط کا ذکر چھیڑ دیا۔ گفتگو کا دھارا بدلنے کی یہ کوشش صرف اس لیے تھی کہ فی الحال وہ اپنی ذات کو نشانہ بننے سے بچانا چاہتی تھی اور باسط وہ واحد موضوع تھا جس کے سامنے لازمی دیا نے ہتھیار ڈال دینے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ وہ اب آس پاس سے بے نیاز پوری تندہی سے اسے باسط نامہ کھول چکی تھی۔ کنان نے دل ہی دل میں شکر پڑھا۔ ہوٹل نظر آنے لگا تھا اور وہ سانس تک روکے دیا کو بولنے کا موقع فراہم کرتی جلد از جلد وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی۔ دیا ایک تواتر سے اپنی اور باسط کی کسی ناراضی کا قصہ سناتے اپنی دھن میں مگن آگے بڑھ رہی تھی۔ تو پھر ہونا یوں چاہیے تھا کہ جس موضوع پر بات کرنے سے وہ بچ رہی تھی، ہوٹل کے سامنے سے گزرنے پر چوری چوری ادھر نگاہ ڈال کر ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرتی، اور یہ چوری چھپے کی منطق بھی عجیب نرالی تھی۔ ابو کے ہوٹل کے سامنے سے گزر کر اسکول کالج آنا جانا تو برسوں کی روٹین تھی۔ آنے جانے کے مواقع پر بطور خاص ہوٹل کو اندر تک دیکھنا بھی جیسے ایک معصوم سا حق اور فطری سی عادت بن گیا تھا کہ دیکھیں ابو کے ہوٹل میں کیا چل رہا ہے۔
پر آج پہلی مرتبہ وہ دیا کی نظر بچا کر چپکے سے کچھ کھوج لینا چاہتی تھی۔ خواہش کا حاصل اگرچہ فقط مایوسی اور ڈھیر سارا اضطراب نکلا۔ ہوٹل کے دروازے اور شیشے پار کے منظر میں اسے نہ پا کر بے ساختہ کنان نے سڑک کی مخالف سمت والے جنگلے کی طرف دیکھا جہاں وہ پچھلے روز کھڑا تھا، پر اب نہیں تھا۔ ہوٹل کے فوراً بعد گھر کو جانے والی ڈھلان آ جاتی جس سے اتر کر پہلے کنان کا گھر آتا اور 10-12 قدم بعد دیا کے گھر کو مڑنے والا راستہ۔ کنان کا بچا کچا جوش بھی سخت نا امیدی کی نظر ہو گیا تھا۔ صبح بارش ٹل جانے پر انتہا درجے کی خوشی بھی بیکار گئی تھی۔ صبح صرف آواز سن پائی تھی اور اب وہ بھی نہیں۔ کل دوپہر سے وہ ایک مسکراتا ہوا پل جب کالج سے واپسی پر وہ کسی سے بات کرتا دکھائی دیا تھا، وہ مسکراہٹ اور ایک اڑتی پڑتی نگاہ کسی قیمتی موتی کی طرح مٹھی میں دبے تھے۔ پر آج کا دن نہایت برا ثابت ہوا تھا۔ کنان نے خدا حافظ کہنے کے انداز میں دیا کو ہاتھ ہلایا اور اس سے پہلے کہ اماں دروازہ کھولتی اور کنان اندر داخل ہو جاتی، دیا گلی کے سرے تک جا کر رکی۔ سنو، اس کے لبوں پر میٹھی شرارتی مسکان پھیلی تھی۔ کنان پیر اندر رکھتے چونک کر رکی۔ صبح جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تب ہوٹل کی مخصوص ڈریس میں تھا۔ سفید رنگ بلا شبہ اس پر بہت جچتا ہے، تم دیکھ نہیں پائیں؟ سوچا بتا دوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی گلی میں غائب ہو گئی۔ کنان کی پلکوں پر ستارہ سا چمکا جسے آنکھیں جھپک کر زائل کرنے کی کوشش کرتے وہ اندر داخل ہو گئی۔ اماں دروازہ کھول کر دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی تھیں۔ وہ سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازے کی چٹکنی چڑھا کر الماری سے کپڑے نکالے، لیکن انہیں ہاتھوں پر لیے ہی پلنگ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ایک نہ سمجھ آنے والا بوجھ گزشتہ روز سے کسی بھاری پتھر کی طرح وجود پر دھرا تھا، لیکن جس کی سختی اب اچانک بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی۔ پلکوں پر آئی نمی بتاتی تھی کہ بنا برسے یہ بوجھ سرکنے والا بھی نہیں۔ ایک آہ بھر کر کنان نے نچلا لب دانتوں میں دبایا۔ کبھی طویل مسافت انسان کو تھکا دیتی ہے تو کبھی ذمہ داریوں کے بوجھ اور عمر کی مجبوریاں، پر وہ نہ جانے کیسی مسافر تھی زندگی کی راہوں کی جس نے اب تک نہ تو سفر آغاز کیا تھا، نہ راستوں کا تعین، نہ منزل کا پتہ۔ پھر جانے کیوں پہلے قدم پر ہی دم پھولنے لگا تھا۔ کوئی سیاہ بگولا تھا جو کسی افریت کی طرح سینے پہ چڑھا چلا آ رہا تھا، اور ایک اجاڑ ویران دشت کی وہ اکیلی مسافر تھی جسے اس افریت کا سامنا تھا۔ نہ بھاگنا ممکن تھا، نہ خود کو بچانا۔ کاش قدرت اس بگولے کا رخ موڑ دے تو نجات ممکن ہے۔ نجات، اس نے لہجے کو رک کر سوچا۔ کیا یہ نجات صرف قدرت کے ہاتھوں میں ہے؟ اور وہ خود، کیا وہ اپنے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتی؟ نفس کی اس آزاد جنگلی حیوان کو کیا یوں ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے؟ کیا اس آوارہ دل کی باغیں وہ اپنے دماغ کے حوالے نہیں کر سکتی؟ یا اللہ! کنان نے تھک کر ہاتھ اپنی گود میں گرائے۔ کون لوگ ہوتے ہیں جو ایسی وارداتوں کے منتظر رہتے ہیں؟ مجھ سے کوئی پوچھے تو کسی بددعا سے کم نہیں ہوتی یہ محبت وحبت، اور یہ بددعا سوائے دانیہ رباب کے کون دے سکتا ہے؟ وہ کرب سے ذرا سا مسکرائی، جس کا یہ فلسفہ بھی سچ ثابت ہوا تھا کہ محبت وارد ہوتی ہے کبھی کبھی ان پر بھی جنہیں اس کا نام بھیڑ کی طرح کاٹتا ہے۔ اچانک کنان خود پر ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے اتنا روئی کہ دل پر پڑا سارا بوجھ آنسوؤں میں بہہ گیا، اور کسی قدر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے اس نے خود سے تہیہ کیا کہ ان نئے نئے نہ سمجھ آنے والے منہ زور جذبوں کے آگے اسے آپ بند باندھنا ہوگا۔ یہیں پہلی سٹیج پر اس طوفان بلا خیر سے نمٹنا ہوگا۔ لوگ جسے محبت کہتے ہیں وہ اگر یہی ہے تو بس پھر اس کے لیے نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی سمی، آج شام بیگم لطف اللہ کو کھانے پر بلا لیتے ہیں۔ ثمامہ اپنے کمرے میں صوفہ کم بیڈ پر پاؤں لمبے کیے بیٹھی تھی جب امی اپنا چائے کا کپ لیے اس کے پاس آ بیٹھیں۔ ابھی نہیں امی پلیز، ثمامہ نے ٹیب سے سر اٹھا کر التجائیہ انداز اپنایا۔ کسی قسم کی دعوت ہلے گلے کا قطعاً کوئی موڈ نہیں ہے۔ موڈ کو دفع کرو اور میری بات سنو۔ آخری جملے پر ان کا لہجہ سرگوشیانہ سا ہو گیا۔ ثمامہ نے اچنبے سے ابرو سمیٹے۔ مسز لطف اللہ کے میکے والے آئے ہوئے ہیں ان دنوں، اللہ جانے کب واپس چلے جائیں، بلا لیتے ہیں ایک بار۔ ارے میری ماں، ثمامہ نے مسکراتے ہوئے ٹیب بند کیا اور توجہ مکمل ان کی جانب مبذول کی۔ مجھے سوشل ضرور بننا ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اب پڑوسیوں کے میکے والوں کی بھی دعوتیں کروں۔ تم نہ بالکل ہی بدھو ہو سمی۔ شمسہ ابراہیم کو اس کی عقل پر سخت افسوس ہوا۔ سوشل بننے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں پاگل لڑکی۔ نازیہ بیگم کا ایک کمارا بھائی ہے، کیپٹن ہے، اس کے لیے لڑکی دیکھی جا رہی ہے آج کل۔ او ہو، ثمامہ نتیجہ نکلنے پر خوب محظوظ ہو کر ہنسی۔ توبہ امی، آپ بھی کن چکروں میں پڑی ہیں؟ آپ کی اطلاع کے لیے مجھے کیپٹن کی نہیں کک کی تلاش ہے، وہ بھی بہت شدت سے۔ ہائے ہائے، کک سے شادی کرو گی؟ وہ تو اچھل ہی پڑی۔ ثمامہ اپنا کہکہا نہ روک سکی۔ جی نہیں، بلکہ فی الحال جو ایک شادی ہوٹل سے کیے بیٹھی ہوں اسے اچھی طرح سے نبھانے کی کوششوں میں ہوں۔ تمہارا تو دماغ چل گیا ہے لڑکی۔ وہ اب غبارے سے ہوا نکل جانے والی کیفیت میں تھی۔
ख्वामखा मिसेस लुत्फ उल्लाह और उसकी बहनों की दावत के ख्याल से इतना आगे तक हो आई थी। समामा की तरफ से हामी भरने का तो दूर दूर तक इम्कान दिखाई नहीं देता था। अभी तो होटल का इफ्तिताह भी नहीं हुआ और तुम्हारी ये हालत है। ओपन हो गया तुम्हें तो पहचानने से भी जाएंगे। वो सख्त ऑफ मूड के साथ चाय के बर्तन समेट कर बाहर चली गई। इफ्तिताह हो गया तो सब खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा इंशाल्लाह। हिलते पर्दे को देखते समामा की गहरी काली आंखें मुस्तकबिल के हसीन तस्वुर से चमकने लगीं। उस रोज़ फिर सुबह से हल्की हल्की बारिश थी। मौसम छुट्टी करने जैसा तो नहीं था, लेकिन कॉलेज पहुंचने तक कपड़े भीग सकते थे। कनान ने तैयार होने के बाद छतरी हाथ में ले ली। एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा। आज उसने बिना किसी किस्म की मांग निकाले सभी बालों को पीछे करके कैचर में बांध दिया था। लिप ग्लोव्स होठों से मिक्स करके उसने अपनी हाफ चादर अपने गिर्द ओढ़ी। सुरमे काजल से पाक साफ शहद सी आंखें और कुदरती तौर पर जुड़ी जुड़ी सी पलकें उसकी आंखों को बारबी डोल जैसा दिखाती थीं। कॉलेज में अक्सर लड़कियां उससे सवाल करती कि वो हर वक्त मस्कारा क्यों लगाए रखती है। इस तरह तो वो अपनी पलकों का सत्यानाश कर देगी। और वो आगे से खूब चिढ़कर वजाहत देती कि मस्कारा वो वाहिद ब्यूटी आइटम है जिसकी उसने लाइफ में कभी शॉपिंग ही नहीं की थी। उसकी जुड़ी जुड़ी पलकें अगर कुदरत का अतिया थीं तो हेज़ल ब्राउन आंखें उसकी शहाबी रंगत से मैच करते उसके चेहरे की बशाशत को और बढ़ा देती। दिया नज़र पड़ते ही मुस्कुरा दी। भाई सुबह सवेरे तुम्हारा तो चेहरा देखकर ही बंदा फ्रेश हो जाता है। ऊपर से कमबख्त ये खूबसूरत सफ़ेद दांतों की लड़ी, हंसी तो फिर ठा करके दिल पर लगती है। बस करो जल कुकड़ी, नज़र लगाओगी क्या? छाता खोलकर ऊपर लेते वो हंसते हुए ढलान चढ़ने लगी। शुरू के चंद रोज़ की निस्बत आजकल वो कदरे अलग ख्यालात के ज़ेर असर थी। अपने आप को मजबूत करते अब वो बिल्कुल अलग अंदाज में आगे बढ़ रही थी। उस दिन रोने से तबीयत खूब ही हल्की फुल्की हुई थी, फिर खुद से बांधे अहद भी बड़े जोशीले थे। वो पूरी यकीन थी कि अब अपने दिल से जीतना मुश्किल नहीं। ना वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगी, ना उसके मुतालिक सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद करेगी। दिया से हंस हंस कर बातें करते भी खुद को बड़ी हद तक लापरवाह जाहिर कर चुकी थी। फिर भी न जाने क्यों होटल की सीढ़ियां चढ़ते दिल शिद्दत से सिकुड़ कर फैला करता था। धड़कनें भी बेरब्त होते खूब उधम मचाने लगती। ऊपर से आज का मंजर। आगे बढ़कर शीशे का दरवाज़ा दिया ने खोला और इस्तकबाल शौक खनकती हंसी से हुआ। हाथों और कंधों पर हल्के फुल्के बैग संभाले वो 3 इंतहाई मॉडर्न शौक मेकअप ज़दा लड़कियां थीं जो काउंटर पर जमे सवार से महवे गुफ्तगू थीं। ढीले सुस्त हाथों से कनान ने चाबियां सवार के सामने रखी, जो उसने बिना नज़र उठाए हाथ बढ़ाकर उठाई और दराज में डाल दी। पत्तरियाटा जाने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? येलो छोटी कमीज के साथ ब्लू जीन्स पहने वो करली बालों वाली पूरी काउंटर पर झुकी थी। सवार ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा था और बस यहीं तक देखने के बाद कनान वापसी के लिए रुख फेर चुकी थी। कान अलबत्ता अभी भी बातों पर लगे थे। यही टाइम सबसे अच्छा है, नाश्ते के फ़ौरन बाद निकल जाएं, रश नहीं होता। सवार की आवाज़ सुनाई दी। एक्चुअली हम पहली बार मरी आए हैं, आप प्लीज़ गाइड ज़रूर कीजिए। दूसरे जुमले पर कनान ने आगे बढ़ते थोड़ा सा तिरछी नज़र से देखा। वो एक नीली परी थी। गले में दुपट्टे की जगह एक सुर्ख रुमाल और टाइट्स के साथ नीला कुर्ता पहने हुए थी। शोल्डर तक आए स्ट्रेट सिल्की बाल और शौक पिंक लिपस्टिक लगाए वो सवार की भरपूर तवज्जो लेने के चक्कर में थी और बिलाशुबा बहुत हसीन थी। सवार ने मुस्कुराकर श्योर मैम कहते उसे भी मायूस नहीं किया था। पहली मर्तबा मरी आए हैं, हाँ। कनान दिल ही दिल में नकल उतारती सख्त पेचोताब खाती बाहर निकली। अभी भी नहीं आना था और आ भी गई तो एक यहीं मरना था। और होटल दिखाई नहीं देते। और वह सवार कैसे हंस रहा था। अंदर एक नए तनाज़े ने जन्म लिया। हद है बेमुरव्वती की, यानी एक बंदा आपके सामने चाबियां रख रहा है, आपके पास सर उठाने की फुर्सत नहीं। वाह यार, दिया देर तक उन पे गौर करने के बाद अब सीधी हुई थी। क्या ज़बरदस्त फैशन थे उनके, लाहौर से लगती हैं। मुझे तो वो ब्लू कुर्ते वाली बड़ी पसंद आई, उसकी ब्लैक टाइट्स और दूसरी की ब्लू जीन्स और वो येलो। यहाँ नहीं मिलती क्या ये सब? कनान सख्त चिढ़ गई। कैसे पेंडुओं जैसा बिहेव कर रही हो दिया। यहाँ भी मिलती हैं पर हमने तो कभी नहीं पहनी ना। मुझे तो अच्छी ही नहीं लगती। कनान ने खूब बुरा सा मुँह बनाया। वरना मेरे अब्बू कोई मना थोड़ी करेंगे। अब तक तो मुझे भी पसंद नहीं थी पर आज तो मज़ा ही आ गया देखकर। कैसी प्यारी लग रही थी सबकी सब, परियों जैसी। और वो ब्लू शर्ट वाली बिल्कुल सजल वाली लगती थी, बल्कि उससे भी ज़रा ज़्यादा प्यारी। अच्छा बस भी करो। कनान के बर्दाश्त का पैमाना भी छलक पड़ा। जिनकी वो तारीफ़ें किए जा रही थी वो अब भी सवार के सामने टिकी होंगी। ये सोचकर तो दिल चूल्हे पे रखे पानी जैसा उबल रहा था। और ये कमबख्त जेलसी किस बला का नाम है, आज सही मानों में अंदाज़ा हो रहा था। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। दिया ने लहक लहक कर गाना शुरू किया और कनान ने बजाय बुरा मनाने के पहली मर्तबा दिल में सुकून उतरता महसूस किया। शुक्र है 1-2 रोज़ में चली जाएंगी, लेकिन ये सवार पता नहीं आज उन्हें कैसे गाइड करेगा, कहीं साथ ही ना चल पड़े।
और जो नंबर एक्सचेंज हो गए तो टैक्सी में आ जाओ जी, भीग जाओगे। वो दोनों जीपीओ चौक से अभी थोड़ा पीछे थी जब एक टैक्सी वाले ने बिल्कुल नज़दीक ब्रेक लगाते दोनों को बिदक कर हटने पर मजबूर किया था। ग्रीन आंखों और खींचे जबड़ों वाले उस टैक्सी ड्राइवर को देखकर कनान की एकदम सांस रुकी। जाने कितने अरसे बाद देखा था उस नामुराद को, वो भी इस तरह दिया की मौजूदगी में। कनान की आवाज़ अंदर ही कहीं दबकर रह गई। दिया ने दाएं बाएं हाथ हिलाते इनकार कर दिया। बाजी से पूछ लें, बेहूदगी से अबरू चढ़ाते हुए कनान की तरफ इशारा कर रहा था। होंठों पर आशनाई की चमक देती शैतानी सी मुस्कुराहट थी। दिया ने ताज्जुब से कनान को देखा जो सख्त घबराई सूरत लिए फौरन आगे बढ़ गई थी। दिया भी 2 कदमों में उसके साथ पहुंची। जब उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी टैक्सी वगैरह की, बिला वजह बहस क्या करना। कौन था ये, तुम जानती हो? दिया को अगर टैक्सी वाले का अंदाज खटका था तो कनान की घबराहट भी इग्नोर किए जाने वाली नहीं थी। दफ़ा करो, यूं ही कोई फजूल आदमी था। उसने खुद को संभाला। लेकिन तुम इतना घबरा क्यों गई, कोई बात है कनान? दिया उसके गुरेज पर कुछ और भी परेशान हुई। उन दोनों का तो बचपन का साथ था, एक दूसरे से कुछ छुपा नहीं था फिर। नहीं भाई, ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है। वह हंसकर कॉलेज रोड पर चढ़ी। अब वह खुद को मुकम्मल संभाल चुकी थी, हत्ता कि एक माकूल बहाना भी उसे सूझ गया था। कुछ अरसा ये माहीन बाजी को कॉलेज ले जाता रहा था। बाजी को टाइफाइड हुआ तो अम्मी अब्बू उसे पैदल नहीं जाने देते थे। अब पता नहीं अब्बू को यही टैक्सी वाला ही क्यों मिला। फजूल बोलने की बहुत आदत थी इसे। मुझे बस माहीन बाजी के हवाले से जानता है, जब भी कहीं देख ले ख्वामख्वाह फ्री होने लगता है। शायद वो चाहता है कि मैं भी कॉलेज जाने के लिए इसको हायर करूं। अब्बू को बताऊंगी इसका। आखिर में तसल्ली देने के लिए कनान ने इतना भी कह दिया तो दिया मुतमईन हो गई। कभी मत बैठना इसकी टैक्सी में, शक्ल से ही बेहुदा लगता है। हाँ भाई, मेरा क्या दिमाग ख़राब हुआ है? वो बज़ाहिर हंसते हुए तब तो उसकी बात को टाल गई, लेकिन इस मामले में अपने आप से नज़रें चुराना उसके लिए कभी मुमकिन नहीं रहा। गुज़रे 3 बरसों में उसने खुद से किए सभी वादे बड़ी कामयाबी से निभाए थे और अब अरसा हुआ वो अपनी शख्सियत के बारे में बड़ी पुरएतमाद हो चुकी थी। वो मुतमईन थी कि कनान रफ़ीक की ज़ात अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के लिए कभी उंगली उठाने का बाइस नहीं बन सकती। उस रात कमरे की खिड़की में कोहनियाँ टिकाए ऊपर आसमान में देखते वो आज एक मरतबा फिर खुद से शिकवा कुना थी। जो कुछ भी गुज़रे चंद दिनों में उसके दिल पर बीता, वो क्यों सख्ती से अब तक खुद को सरजिश नहीं कर पाई थी। अहद जोड़ने से तोड़ देने के बीच क्यों वो एक चेहरा हायल हो जाता था। हालांकि सवार का भी भला क्या कसूर था। ये मोहब्बत ऐसी कहाँ थी कि मुकाबिल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा सकता। मोहब्बत में गिरफ्तार होने के चंद अमूमी तसव्वुरात में से एक ये भी था कि मर्द अपनी सुनहरी बातों के जाल में मासूम सीधी सादी लड़कियों को फांस कर उनको वरगला दिया करते हैं। लेकिन वो एक झरझरी लेकर खिड़की से दूर हटते अपने ख्यालात के रूबरू आई। एक मामूली से झगड़े के नतीजे में वो क्या मुसीबत मोल ले बैठी थी। अपने मुकाबिल के सर इल्ज़ाम धरकर बरीउज़्ज़िमा भी नहीं हो सकती थी। उल्टा वो तो उसकी बेरुखी से शिकवा कुना थी। वो जो उसकी तरफ एक नज़र उठाकर देखने का रवादार ना था, वो क्यों उसकी खातिर सभी अहदों पे माँ भूले बैठी थी। किसी के एक अमल ने लफ्ज़ मोहब्बत को कनान की नज़र में इस कदर नामोतबर कर दिया था कि दिल में पनपते इस हसीन फितरी जज्बे से शदीद खौफ महसूस करते वो अपने आप से भी कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। जबकि दर हकीकत हालत ये थी कि सवार के बारे सोचना शुरू करती तो सोचती ही चली जाती। वो दिखाई ना देता तो बेकली और इज़्तिराब महसूस करते अंदर ही अंदर कुढ़ने लगती। नज़र ना उठाए तो गुस्सा और झंझलाहट, दूसरों से हंसकर बोले तो हद दर्जा हसद, और यूं ही लम्हे भर को सोचते सोचते अपने ही एक ख्याल पर वो लड़ते हुए हाल में वापस आई। उसकी तवज्जो ना मिलने का शिकवा करता ये बेचैन दिल, फ़र्ज़ करो उस महबूब की मोहब्बत और तवज्जो भी पा ले तो। वो सख्ती से लब भींचे पलंग के किनारे पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। तब तो शायद बगावत को रास्ता ही मिल जाएगा, अंधाधुंध भागने का और अंधे फैसलों का नतीजा नहीं। उसने घबराकर हाथ अपने मुंह पर रखा। यास्मीन की क्यारियों से आती महक में काफूर का रंग घुलने लगा। तेज़ हवा ने कफन से कपड़ा हटाया और अम्मी का फूलों में से झांकता सर्द पुरनूर चेहरा। कनान ने सर अपने हाथों पर गिराया। क्या करे क्या ना करे की उलझन में अपना आप ही दाव पर लग गया था। एक बार फिर अपने आप को समझाते, अपनी मजबूरियों को देखते वो खुद से सरापा सवाल थी।